बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन फरवरी की 27 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। और जो अफगानिस्तान ने किया उसके बाद पाकिस्तान कर रहा है, उसकी बात सबसे पहले इस वीडियो में करते हैं। फिर मैं बाकी चीज़ें भी आपके सामने रखूंगा। कुछ चीज़ें गो थ्रू करने का मौका मिला पाकिस्तानी मीडिया पर, और जो अफगान साइड के दावे हैं उनकी तस्दीक कहीं से नहीं हो रही, लेकिन कुछ दावे वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिशियल्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, अता तारड़ साहब ने बताई हैं, उनके मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 133 कारिंदे हलाक होने की तस्दीक पाकिस्तानी हुक्काम ये कहते हैं की गई है। 200 से जायद तालिबान जख्मी हैं। काबुल, पख्तिया और कंदहार में अफगान तालिबान के दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जिसमें मजीद हलाकतों का इम्कान है। अफगान तालिबान रजीम की 27 पोस्टों को तबाह किया गया है, 9 पोस्टों पर कब्जा किया गया है। उनकी टेरिटरी में जाकर 9 पोस्टों पर कब्जा किया गया है। अफगान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 एमुनेशन डेपो यानी कि गोला बारूद की 2 डेपो, 2 जखीरे, वो, एक लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से ज्यादा टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स और एपीसीज जो आर्मर्ड पर्सनल करियर हैं, गाड़ियां हैं, फौजी गाड़ियां, वो तबाह की गई हैं। मजीद मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने यह बताया है। तो ये जो इसमें है ना, 2 कोर हेडक्वार्टर, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 असलहे की गोला बारूद के जखीरे, एक लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स, ये और उसके अलावा फौजी गाड़ियों की तबाही, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। ये अफगानिस्तान की फौज जो ढंग से इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। मैं जो मिलिट्री कंपैरिजन होता है ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट्स पर, उस पर 2 से 3 वेबसाइट्स पर जाकर देख रहा था, तो उसमें जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तादाद और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की तादाद, फिर ट्रेनर तैयारों की तादाद और अफगानिस्तान के ट्रेनर तैयारों की तादाद, ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद जो फौजियों को लाने ले जाने के लिए और बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की, फाइटर हेलीकॉप्टर्स की तादाद। तो जो नंबर है अफगानिस्तान का, वो कहीं 5 है, कहीं 7 है, कहीं 2 है। पाकिस्तान का ये नंबर 700 में, 800 में, एक जगह 1100 में, इस तरह से ये नंबर है। तो जो एयरफोर्स है उनकी, वो एग्जिस्ट नहीं करती। जो उनकी फौज है उसके पास जो मिसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, मैं उसको गो थ्रू कर रहा था, तो उनमें से कई जो हैं वो 3 डेकेड्स पुराने हैं, 30 साल पुराने, 35 साल पुराने, बाज़ चीज़ें इस्तेमाल तक नहीं हुई हैं। तो वो उनके पास हथियार की सूरत हाल है। पाकिस्तान की साइड पर जानी नुकसान जो हुआ है, 2 जवान शहीद हुए हैं पाक फौज के, और 3 जख्मी हुए हैं। तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुश्त पनाही को पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने बेनकाब किया। अता तारड़ साहब ने शहादतों की तफसीलात रात गए बताते हुए ये बताया था। उसके बाद भी वहां से गोले बारूद का इस्तेमाल और यहाँ से जवाब ये जारी है। तो इसके नतीजे में मजीद क्या हुआ है, अभी इसके नंबर्स हमारे सामने नहीं आए हैं। अब मैं आपके सामने रखूं एक और चीज़। अता तारड़ साहब ज़बीउल्लाह मुजाहिद को जवाब दे रहे थे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद तालिबान का तर्जुमान वहाँ से चीज़ें पोस्ट कर रहा था। तो उसमें हुआ ये कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आयत वहाँ पर कोट की, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ये सूरतुल अनफाल की आयात हैं। और जब ग़ज़वा बदर हुआ तो फिर उसके बाद हुआ ये कि मुसलमान इसमें कामयाबी के बाद आपस में बात करते हुए जब ये बता रहे थे कि इतना नुकसान पहुंचाया, ऐसे मारा, दुश्मनों को ऐसे नेस्त नाबूद किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
یہ فرمان جاری کیا، یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی فتح ہے، نصرت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں خاک اٹھائی اور اپنی مبارک مٹھی میں خاک اٹھا کر دشمن کی طرف اچھالی، کفار کی طرف، ان کی آنکھوں میں خاک گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو خاک اچھالی تھی وہ آپ نے نہیں اچھالی تھی ان کی طرف، وہ اللہ نے اچھالی تھی۔ تو ذبیح اللہ مجاہد نے یہ آیت کوٹ کی کہ جو آپ نے خاک اچھالی تھی، جو آپ نے پھینکی، وہ آپ نے ان پر نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ یہ جب اس نے کیا، آیت قرآنی کا وہاں پر حوالہ، تو پھر عطا تارڑ صاحب نے اس کو جواب دیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کے ساتھ، اور اس کو انہوں نے لکھا وہاں پر ٹویٹر پہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے اور سولی دی جائے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بجز ان لوگوں کے جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں، تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جواب دیا گیا، ایک جانب سے آیت قرآنی کوٹ ہوئی، دوسری جانب سے آیت قرآنی کوٹ ہوئی۔ اب طالبان کیا کر سکتے ہیں، طالبان رجیم کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ان کے پاس ہتھیار کیا ہے، اس سلسلے میں ایک پوری ریسرچ موجود ہے، اور ان کی مہارت کس چیز پہ ہے۔ افغانستان میں 20 برسوں کے دوران امریکی خصوصی انسپیکٹر جنرل برائے تعمیر نو اور ملک کی وزارت دفاع کی رپورٹس کے مطابق سابق حکومت کو 16 لاکھ سے زیادہ ہلکے اور بھاری ہتھیار اور مختلف فوجی ساز و سامان فراہم کیے گئے، جن میں سے تقریباً 70% یا 10 لاکھ سے زیادہ ہتھیار افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ 70% ہتھیار، یہ جو وہاں پر حکومتیں بنی ان کے پاس موجود۔ طالبان حکومت کی فوج کے ہاتھ میں جو ہلکے ہتھیار، یعنی ان کے پاس گنز ہیں، کلاشنکوف، M16، M4، M29 لائٹ مشین گنز، M2 اور 24 یہ ہیوی مشین گنز ہیں۔ اب جب آج کل کے دور کی جنگ ہے تو اس میں طیارہ جاتا ہے، جا کے ہٹ کرتا ہے اور ہٹ کر کے آ جاتا ہے، جاتا بھی نہیں ہے، اور جو اپنی رینج ہے اس کے حساب سے اپنی ٹیریٹری سے بھی ہٹ کر دیتا ہے طیارہ۔ تو وہاں تو باقاعدہ کابل کی جو فضائیں ہیں ان پر طیارے ہٹ کر کے آئے ہیں۔ بھاری بختربند گاڑیاں ہیں، طیارے ہیں، جو طیارے ان کی تعداد گلوبل فائر پاور ویب سائٹ پر کوئی 5 کے قریب آ رہی ہے۔ امریکہ نے سابق افغان حکومت کی فوج کو فراہم کیا وہ اسلحہ ان کے پاس چلا گیا ہے، اور 155 ملی میٹر کے مارٹر ہیں، روسی ہتھیار۔ اب یہ وہ چیزیں جو ان کے پاس 30 سال سے موجود ہیں، اور ان کا استعمال بھی نہیں ہوا ہے۔ ان کی ایکسپرٹیز کیا ہیں، یہ مختلف صحافی مان رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان اس جنگ کو TTP کی مدد سے، تحریک طالبان پاکستان، داعش کی مدد سے پاکستان کے شہروں میں اور شہری اہداف تک لے کر جا سکتے ہیں۔ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ گوریلا وار کی ہے، اور گوریلا وار کے علاوہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں یہ شہروں میں اہداف کو نشانہ بنانا، خود کش حملے کرنا، کار بم حملے کرنا، بم حملے کرنا، اور آ کر کسی بھی عام شہری کی طرح کسی بھی ہدف پر پھٹ جانے والا کام، جو ہمارے یہاں بہت ہوا ہے۔ پرویز مشرف نے جب امریکہ کا ساتھ دیا تھا تو اس کے بعد جنگ پاکستان کے شہروں میں آئی، اور پھر پاکستان میں دہشت گردی کی لہر ہم نے دیکھی۔ تو وہ ابھی بھی جاری ہے، اس جنگ سے پہلے سے جاری ہے، اور اکثر و بیشتر ہم اٹیکس دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو حملے ہیں، یہ حملے کر سکتے ہیں طالبان، یہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں۔ ان کے پاس جو کنونشنل لڑائی ہے یا جو جدید ٹیکنالوجی بیسڈ ملٹری لڑائی ہے، اس کی صلاحیت تو نہیں ہے۔ تو یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیرا ایڈمز نے نو دی اینمی جو بک کی آتھر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ TTP کو، داعش کو، اس کے علاوہ پاکستان میں موجود ایلیمنٹس کو اور BLA کو استعمال کریں گے، اور ان کو استعمال کر کے پاکستان میں خود کش حملے، بم حملے، کار بم حملے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی جانب سے کوشش ہوگی، اور یہ اس لڑائی کو ایسے لے کر جا سکتے ہیں۔ جو ایک ہوتی ہے فٹنس کہ آپ کی آبادی کی کتنی ہے،
اس کا کمپیرزن، لڑنے والے لوگوں کی تعداد اس کا کمپیرزن، اور اس کے علاوہ کتنے دن آپ لڑ سکتے ہیں، آپ کی اکانومی، آپ کا اسلحے کا ذخیرہ، آپ کا خوراک کا ذخیرہ آپ کو کیا الاؤ کرتا ہے، آپ کتنے دن لڑ سکتے ہیں، تو وہ کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی یہ بات بار بار کی جاتی ہے، اور جب طالبان افغانستان میں موجود بیرونی طاقتوں سے لڑ رہے تھے تو یہ بات بار بار کی جاتی تھی کہ طالبان کی یہ کیپیسٹی بہت ٹھیک ٹھاک بڑی ہے۔ اب پاکستان میں یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے، تو پہلے بھی بتایا گیا اور اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی آن دا ٹوز، اور ہمیں اپنی افواج کے کان، اپنی افواج کی آنکھیں بننے کی ضرورت ہے، اور ایسے عناصر جو امن دشمن کارروائیاں کریں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ طالبان کے پاس یا ان امن دشمن عناصر کے پاس یہ ہتھیار ہے جس کا وہ شہری آبادیوں کے درمیان استعمال کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔